کل ہم سمجھ رہے ہیں کہ بیماری سے شفا کے لیے سورہ رحمان کو اہمیت حاصل ہے. ٹھیک ہے نا؟ تو میرا یہ کہنا ہے کہ جب اللہ رب العزت نے سورہ رحمان ہمارے درمیان مصحف میں سے سلیکٹ کر لی تو ہم کسی بیماری کے آنے کا انتظار کیوں کریں؟ یا میں اپنی مثال دوں کہ میں آئی سی یو میں جانے کا انتظار کیوں کروں کہ میں وہاں پہ ذہنی طور سے مفلوج ہوں، مجھے کچھ نہیں پتا کہ میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے. میرے لواحقین موبائل میں سورہ رحمان اور سورہ یاسین لگا لگا کے میرے کانوں میں آواز پہنچا رہے ہیں، لیکن میرا دماغ کام نہیں کر رہا. مجھے نہیں پتا میرے کانوں میں کیا آواز جا رہی ہے، صرف کیا کہ ہماری اور آپ کی تسلی کے لیے. تو سورہ رحمان کو کسی بھی تکلیف، کسی بھی بیماری کے آنے سے پہلے اپنی زندگی میں شامل کر دیجیے. ٹھیک ہے؟ کیونکہ سورہ رحمان حسن عبارت اور حسن طرز کے لحاظ سے قرآن پاک کی زینت، یعنی تفسیر ابن کثیر میں لکھا ہے کہ یہ سورت اپنے حسن اور اپنی عبارت کے حساب سے دلہن کہا گیا ہے اسے. ٹھیک ہے نا؟ دلہن کی طرح اسے آراستہ کیا گیا ہے. جھومر بھی لگا ہے، ٹیکا بھی لگا ہے، نتھ بھی پہنی ہے، ہار بھی ہے. ہر آیت کے بعد اللہ رب العزت اپنی بڑائی بیان کرتے ہوئے کیا کہتے ہیں؟ اور کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے، اور تم میری کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. تو ہمیں اور آپ کو کوشش کرنی چاہیے کہ یہ جو جسم ہمارا ظاہری جسم ہے، اس میں ہم اور آپ 3 ٹائم 4 ٹائم کھانا کھا کے اس کو موٹا کرتے ہیں. لیکن کبھی سوچا ہے کہ یہ جسم تو مٹی میں مل جانے والا ہے؟ اس کی توانائی کے لیے ہم اور آپ کتنی جدوجہد اور ٹیسٹی کھانے بناتے ہیں صرف زبان کے چٹکارے کے لیے. لیکن کبھی سوچا ہے جو روح باقی رہ جانے والی چیز ہے وہ اگر لاغر ہو گئی تو کیا وہ عذاب قبر کو جھیل سکے گی؟ جسم تو ختم ہو جائے گا، جو بھی جزا اور سزا کا معاملہ ہوگا وہ روح کے ساتھ ہوگا. ہم اس چیز کو بھول بیٹھے ہیں. ہم اپنی روزمرہ کی زندگی میں صرف اپنے ظاہری جسم کی بناؤ سنگار اور اس کی پرورش کا کام کرتے ہیں، لیکن کبھی اپنے روح کو غذا فراہم نہیں کرتے. روح کی غذا کیا ہے؟ روح کی غذا قرآن کی تلاوت، اللہ کا ذکر، 5 وقت کی نماز، اور اس نماز کے علاوہ بھی اگر آپ اللہ کی طرف سے اس نماز سے سبکدوش ہو جاتی ہیں، کر لیتی ہیں اس نماز کی ادائیگی، تو پھر اللہ رب العزت اپنے چنے ہوئے بندوں کو، اپنے سلیکٹڈ بندوں کو نماز تہجد کی طرف بلاتے ہیں. آپ کو پتہ ہے تہجد ہر کوئی نہیں پڑھ لیتا. آدھی نیند میں سو کر اپنے نرم اور گرم بستروں کو چھوڑ کر اٹھنا اتنا آسان نہیں. یہاں لوگ فجر پڑھنا بھول جاتے ہیں، سوتے ہیں تو اتنی غفلت کی نیند سو جاتے ہیں، اٹھنا مشکل ہو جاتا ہے. فجر کی نمازیں زیادہ تر لوگوں کی قضا ہو جاتی ہیں، تو پھر تہجد تو اور درمیان میں آتی ہے. تو تہجد کے بارے میں اللہ رب العزت کیا کہتے ہیں کہ یہ اللہ کے وہ سلیکٹڈ بندے ہیں جنہیں ہم اٹھاتے ہیں کہ آؤ. تہجد کی نماز وہ واحد نماز ہے جس کی اذان رب العزت خود دیتے ہیں. رات کے تیسرے پہر آسمان دنیا پر آ کر کیا صدا لگاتے ہیں؟ ہے کوئی مجھ سے مغفرت طلب کرنے والا؟ ہے کوئی جو میری طرف آئے، مجھ سے اپنے گناہوں کی بخشش مانگے، مجھ سے اپنا رزق مانگے، مجھ سے اپنی صحت مانگے؟ تو آخری پہر کو ہم اور آپ اگر اٹھتے ہیں تو اللہ رب العزت کی صدا پر اٹھتے ہیں. اور تہجد کی نماز اللہ رب العزت اپنے چنے ہوئے بندوں کو دیتا ہے، جسے اللہ چنتا ہے، جسے چاہتا ہے اللہ کے یہ بندہ اکیلے میرے پاس آئے دن بھر کے جھمیلوں سے ہٹ کر. دن بھر کی ہماری نمازیں کیا ہوتی ہیں؟ ہر وقت کسی نہ کسی کام میں اٹکا کر اور ہم نمازیں ادا کر رہے ہوتے ہیں. جلد بازی ہوتی ہے، ایکسرسائز ہو رہی ہوتی ہے، اٹھنا بیٹھنا سجدہ اور رکوع، اور بس. ہماری زبان پر تو الحمدللہ ہوتا ہے لیکن ذہن کہیں اور جا رہا ہوتا ہے. تو کوشش کیجئے کہ نوافل کو ادا کیجئے. اسی طرح حضرت علی سے روایت ہے کہ آپ نے فرمایا ہر چیز کا ایک حسن جمال ہوتا ہے، قرآن کریم کا حسن جمال سورہ رحمان ہے. تو سورہ رحمان کے لیے یہ طریقہ کار
بہت اچھا، جس پہ میں خود بھی عمل کرتی ہوں اور آپ لوگوں کو بھی یہی کہوں گی، چاہے وہ تہجد کا ٹائم ہو چاہے وہ فجر کا ٹائم ہو، ان دو ٹائموں پر اللہ تعالیٰ نے قرآن کی تلاوت کو بہت پسند فرمایا۔ قرآن کی روشنی کہ مجھے قرآن میں اللہ فرماتا ہے کہ مجھے فجر کا قرآن، مجھے صبح کا قرآن پڑھنا بہت پسند ہے، تو ہمیں ساری وہی باتیں کرنی چاہیے جو ہمارے خالق کو پسند ہے۔ تو آج کل سب کے پاس موبائل ہے، آپ اگر تلاوت کر رہی ہیں تو آپ کی تلاوت میں آپ کی زبان چل رہی ہے، آپ کی آواز جا رہی ہے آپ کے کانوں میں، ایئر فون لگا کے سورہ رحمان کی تلاوت لگائیے تیز آواز میں اور آنکھ بند کر کے لیٹ جائیے۔ آپ کو شروع میں اتنی راحت محسوس ہوگی، جسم کی ایک ایک رگ میں جب اس کی آواز جائے گی، یہ ہے آپ کی روح کی غذا۔ روح کو توانا کرنا ہے، روح کی پرورش کرنی ہے، جسم تو روزمرہ کے کھانوں میں سے ہو ہی جائے گا۔ اسی طرح حضرت ابی کعب سے روایت ہے کہ آپ نے فرمایا کہ سورہ رحمان پڑھے، اس نے اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کیا، اور کہتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہ اپنے صحابہ کے درمیان جب سورہ رحمان کی تلاوت کی تو تمام صحابہ خاموش